الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کا حج کا ارادہ ہے، یعنی صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، تو اسے چاہیے کہ حج جلدی کرے. بے شک زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن زندگی کا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ختم ہو جائے گی. تو اس لیے جس شخص پر حج فرض ہے وہ جلدی کرے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ. حج اور عمرے کو پورا کرو. بعض حضرات کے نزدیک حج اور عمرہ دونوں صاحب حیثیت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جس میں امام شافعی بھی داخل ہے. جس طرح حج صاحب حیثیت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایسے ہی ان کے نزدیک صاحب حیثیت شخص پر عمرہ بھی ایک مرتبہ فرض ہے. اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ عمرہ سنت ہے. وہ کہتے ہیں کہ صیغہ امر ہے، اتمو یہ صیغہ امر ہے، اور امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے. آرڈر، حکم جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ضروری چیز ہے. باقی ائمہ کا یہ مسلک ہے. امام صاحب کا مسلک ہے کہ عمرہ سنت ہے اور صاحب حیثیت شخص پر حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے. بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ عمرہ بھی کرنا چاہیے تاکہ بالاتفاق نظام ہو جائے. اتم الحج والعمرۃ للہ. یہ اشہر حج ہیں. میں نے حج کے موضوع پر بات اس وقت بھی کی تھی کہ جب حکومت کی طرف سے درخواستوں کی تاریخ مقرر کر کے اعلان کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی بات کی تھی کہ حج جس شخص پر فرض ہے اسے کوشش کرنی چاہیے. آج کی گزارشات میں بھی حج سے متعلق چند باتیں ہیں کہ جس شخص پر حج فرض ہے اور وہ اس سال جا رہا ہے تو حج کے مسائل سیکھ کے جانے چاہیے. اسلام میں ایمان کے بعد 4 ارکان ہیں. ایمان سمیت ارکان اسلام 5 ہیں. اتنے زیادہ ارکان اسلام نہیں ہیں، 5 ہیں، رکن ہیں جو اسلام کے. کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، لیکن یہ اتنے آسان نہیں ہیں، ان کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں. خواہ نماز کی بات ہی لے لیں،
کیسے نماز ادا کرنی چاہیے، کن مکروہات سے نماز میں نقص آتا ہے، کون واجبات ہیں، کون سے فرائض ہیں، کب نماز مکروہ ہوتی ہے، کب ٹوٹ جاتی ہے، یہ اتنے مسائل ہیں نماز کے کہ بندہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایسی رمضان سے متعلق یوں سحری ہے، یوں افطاری ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مسواک یوں کرنا ہے، کلی یوں کرنی ہے، فلاں دوائی ڈال سکتے ہیں، فلاں جگہ میں دوائی نہیں ڈال سکتے، اور ان باتوں سے اجتناب ہے۔ ایسی ہی رکن اسلام زکوٰۃ ہے، اس کے بھی مسائل ہیں، کس پر فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، کن کو دینی چاہیے، کب دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، کون سے مال پر زکوٰۃ ہے، کون پہ نہیں ہے، یہ رکن اسلام ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، اور رکن اعظم بعض حضرات نے لکھا ہے، وہ ہے حج بیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں دیکھیں کہ صاحب حیثیت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ ایمان رکن اول ہے، جو 24 گھنٹوں میں انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ کبھی بھی ایمان سائیڈ میں نہیں چھوڑا جا سکتا، نیند کی حالت ہو، سفر کی ہو، جو بھی ہو، یہ رکن اول ہے، اہم رکن ہے، ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا رکن پھر نماز ہے، جو زیادہ واجب الادا ہے، کم از کم دن میں 5-6 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے ہیں، سال میں 1 مرتبہ ہیں، مہینہ پورا ہے۔ پھر زکوٰۃ ہے، صاحب حیثیت شخص پر سال میں 1 دفعہ ہے۔ اسی طرح رکن اعظم ہے حج بیت اللہ۔ یہ حج بیت اللہ بھی زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، حج بیت اللہ ہی زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور اللہ کی طرف سے آسانی ہے۔ اگر صاحب حیثیت شخص پر ہر سال فرض کر دیا جاتا مشکل ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موضوع پر بیان فرما رہے ہیں کہ حج صاحب حیثیت شخص پر فرض ہے، تو ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے، جیسے روزے ہر سال فرض ہے، زکوٰۃ صاحب حیثیت پر ہر سال فرض ہے، تو حج بھی ہر سال فرض ہے۔ آپ نے بیان جاری رکھا، وہ پھر سوال کرنے لگ گیا کہ حج ہر سال فرض ہے۔ آپ پھر خاموش رہے اور بات جاری رکھی، لیکن وہ بندہ بھی اپنے سوال کا جواب سننا ہی چاہتا تھا۔ پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، ایک ہی مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے، اور اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو مشکل ہو جاتی۔ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ہر چیز کی باریکی کا سوال نہ کیا کرو، تمہیں اس کے مطابق جواب دے دیا جائے تو تمہیں مشکل پیش آ جائے۔ بنی اسرائیل نے وہ قتل کر دیا تھا، جس کا پہلے پارے میں ذکر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ قاتل کا پتہ چل جائے گا، گائے ذبح کرو۔ کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، بات بن جانی تھی۔ اچھا کیسی ہونی چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس نے ہل چلایا ہو نہ چلایا ہو، یہ سوال کرتے گئے، جواب مشکل ہوتا گیا، حتیٰ کہ اس کے بعد پھر ایک جگہ پہ ان شرائط کے مطابق وہ گائے ملی جو ان کے لیے ذبح کرنا مشکل ہو گئی۔ گائے کے مالک نے کہا سونے کے بقدر تولو، جتنا سونا گائے کے وزن کے برابر ہوتا ہے وہ مجھے دو، تب گائے دیتا ہوں۔ پھر ایسا کرنا پڑا، تو سوال کرنے کی وجہ سے وہ پھنس گئے۔ آپ نے فرمایا زندگی میں صاحب حیثیت شخص پر حج 1 مرتبہ فرض ہے۔ تو یہ اشہر حج ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے چند دن، تقریباً 12، 13، 15 تاریخ تک سمجھ لیں۔ اشہر حج میں ہی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں حج کا احرام باندھ لے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔
جیسے ہر عبادت کا وقت ہوتا ہے، کوئی شخص کہ وہ 11 بجے ظہر کی نماز پڑھنے لگ جائے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو ظہر کی نماز نہیں ہوگی، اس کا وقت ہی داخل نہیں ہوا۔ وقت داخل ہونے کے بعد امر متوجہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی حج کے ایام ہیں، شوال سے شروع ہوتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج کے مہینے معین ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے چند دن، ان میں ہی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ اللہ کا نظام دیکھیں، جہاز تو اب 5 گھنٹوں میں 10 گھنٹوں میں وغیرہ پہنچتے ہیں، پوری دنیا سے حج کے لیے لوگوں نے آنا ہے، اس لیے اس کا وقت کتنا زیادہ بیان فرمایا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں سے بھی لوگ اس وقت بحری جہاز کے ذریعے سے یا اونٹ اور گھوڑوں کے ذریعے سے سفر کر کے حج کے لیے آنا چاہتے تو ان مہینوں میں وہ پہنچ جاتے تھے۔ کوئی رمضان میں سفر شروع کر دے، پہلے شروع کر دے، لیکن احرام کی نیت، حج کے احرام کی نیت وہ شوال کے بعد ہو سکتی ہے، تو ان مہینوں میں وہ جیسے پہنچے گا اپنی میقات سے احرام باندھے گا اور آگے سفر کرے گا۔ اب حج میں بعض لحاظ سے آسانی ہو گئی ہے، لیکن دوسرے بعض لحاظ سے مشکلات ہو گئی، اور حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اس نے حج اور عمرے کے سفر میں مشقت برداشت کی۔ ایک حدیث میں فرمایا حج اور عمرے کا ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا اس نے اس میں خرچ کیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو جتنا پورا گندہ حالت ہوگا، بال بکھرے ہو جائیں گے، میل پڑ جائے گی، تھک جائے گا، اب کنگھی بھی نہیں کر سکتا کہ بال ٹوٹیں گے تو صدقہ دینا ہوگا، بو آ رہی ہے خوشبو نہیں لگا سکتا، لگائے تو صدقہ دینا پڑے گا، جو جتنا پورا گندہ حالت ہوگا اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ افضل الحج الحج والسج، افضل حج وہ ہے جس کا تلبیہ لمبا ہو۔ شوال سے گیا احرام باندھ لیا حج کا، تو اتنے عرصے میں تلبیہ پڑھتا رہے گا۔ جس کا تلبیہ زیادہ ہو افضل حج اس کا ہے۔ والسج، جو پورا گندہ حالت زیادہ ہو جائے، پورا گندہ حالت میں ہو جائے، اس کا حج زیادہ افضل ہے۔ ظاہر ہے وہ مشقت برداشت کرے گا، پیدل چلے گا، کہیں دھوپ ہوگی، کہیں ہوائیں چلیں گی، کہیں مٹی اڑے گی۔ اللہ کا نظام ہے نا دوستو۔ نماز کے لیے تو فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم نماز کے لیے جب آؤ خوبصورت صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، مسواک کر کے آؤ، فرشتوں کو بھی تاکہ راحت ہو۔ اور یہاں پر تو یہ حکم ہے اگر کوئی میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ ہوگی۔ یہاں خوبصورتی مطلوب ہے، اور وہاں فرمایا افضل الحج الحج والسج، جس کا تلبیہ لمبا، پورا گندہ حالت، بال اس طریقے سے خوشبو نہیں لگا سکتا، تیل نہیں لگا سکتا، سرما نہیں لگا سکتا، صابن نہیں استعمال کر سکتا، بس اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ اور حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، جیسے عاشق اپنے معشوق کے تلاش میں اپنے سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا میری کیا حالت ہے۔ حج بھی ایک عبادت ہے اور عاشقانہ ہے۔ جس وفا میں وہ خوش نہ ہو وہ وفا وفا ہی نہیں، جس جفا میں وہ خوش ہو وہ جفا جفا ہی نہیں۔ وہ جب یہ فرمائے کہ خوبصورت لباس پہن کے آؤ تو پھر خوبصورت لباس پہن کر آنا عبادت ہے، خوشبو لگانا عبادت ہے۔ اور جب وہ فرمائے کہ پورا گندہ حالت میں آؤ تو پھر پورا گندہ حالت میں آنا عبادت ہے۔ اتباع ہے نا، شریعت نام ہی اتباع کا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع شریعت کا نام ہے، جس طریقے سے وہ فرمایا اس پر۔ تو اشہر حج، یہ حج کے مہینے ہیں، مبارک مہینے ہیں، بابرکت مہینے ہیں۔ ہر علاقے ہر شہر سے کوئی نہ کوئی حاجی جا رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں۔
وہ اس مصروفیت میں ہوتا ہے، کوئی لباس میں، کوئی احرام میں، کوئی بات سیکھنے میں، کوئی تلبیہ میں، ایک تیاری میں، انوار و برکات شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اسلامی ملکوں میں ایک عجیب رواج ہے، اچھا ہے واللہ اعلم بالصواب، انڈونیشیا اور اس طرح کے چند ملک داخل ہیں کہ حج کمپلیکس سے جب حاجیوں کی بسیں روانہ ہوتی ہیں تو ایئرپورٹ سے جتنے وہ دور ہیں 5، 10، 15 کلومیٹر جتنا علاقہ وہ حج کمپلیکس کا دور ہے، وہاں سے لے کر ایئرپورٹ تک دونوں طرف سے مسلمان لینوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور بس والے بھی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ رخصت کرنے والے مسلمان جو روڈوں پر کھڑے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ اور لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ہر جگہ سے لوگ حج کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، شہروں میں زیادہ ہیں، گاؤں میں 2-4 ہوں گے، اس کی نور، ان کی برکت وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من یلبی الا لبا من عن یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاہنا الی ہاہنا، رواہ مسلم۔ کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب بعض جگہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں پکارو خفیہ، ہمیں زیادہ پسند ہے، اور یہاں پہ حکم فرمایا جتنا اونچا لبیک کہو گے ہمیں زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی حاجی آہستہ لبیک کہتا ہے حج کی فضیلت میں کمی کر رہا ہے، جتنا اونچا لبیک پڑھو گے اتنا زیادہ فائدہ ہے، اور پھر ساتھ والی مخلوق بھی اس کے ساتھ لبیک پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا ما من یلبی الا لبا من یمینہ وشمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاہنا الی ہاہنا۔ جب کوئی زائر حج اور عمرہ کرنے کا ارادہ کرنے والا تلبیہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ دائیں بائیں والی کائنات بھی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ درخت بھی اور پتھر بھی اور زمین کا نشیب و فراز مدرن وہ بھی اس کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھنے لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ پوری کائنات میں تلبیہ گونجنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ جب وہ فرمائے خفیہ ذکر کرو تو وہ بات ہے، اور یہاں فرمایا اونچا کرو لبیک اللہم لبیک۔ دوستو یہ توحید کا ترانہ ہے، حاضر ہوں میرے رب حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی بادشاہی ہے، حاضر ہوں، تیری حمد و ثنا ہے، سب ثنائیں تیری ہی ہیں، سب تعریفیں تیری۔ یہ تلبیہ ہے، یہ حاجی کا وظیفہ ہے، یہ حاجی کو ترانہ دیا گیا ہے۔ ثواب وغیرہ یہ تو بہت زیادہ ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ طاقت بھی مہیا کرتا ہے، یہ طاقت مہیا کرتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ اور جب اللہ کے ساتھ محبت ہو اور ذکر و اذکار ہو تو بھوک نہیں لگتی۔ تصوف والوں نے لکھا ہے کہ وہ جو ذکر و اذکار انسان کرتا ہے اور منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھر جب نگلتا ہے تو وہی اس کی غذا بن جاتی ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی۔ میں نے دیکھا ہے، یقین کریں کہ کافی سارا فاصلہ ہے منی سے عرفات تک کا، ایک سپیڈ میں لوگ چلتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک میں درمیان میں وقفہ بھی نہیں کرتے، سانس بھی نہیں لیتے، جاری ہیں، اور چپل بھی وہ پٹک پٹک والی، وہ اتنا تیز بندہ چل بھی نہیں سکتا، لیکن نہ وہ تھکتے ہیں لوگ، نہ ان کی چپلیں ان کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہاں تو ہم بوٹ خریدنے جاتے ہیں تو چیک ہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ چلنے میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا، یہ صحیح ہے، آرام دہ ہے یا نہیں ہے۔ جب
लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। जब लो लग जाती है फिर ये नहीं फिक्र होती کہ چپل آرام دہ ہے سفر کے لیے صحیح ہے یا نہیں، یہ نہیں، وہ ادا ہی کچھ اور بن جاتی ہے۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، یہ اشہر حج ہیں، اس میں حاجی اپنی تیاریوں میں ہیں، دوسرے لوگ ملنے آتے ہیں، ابھی حج جس نے کیا نہیں ہے پہلے سے ہی دعاؤں کی درخواست شروع ہو جاتی ہے، حاجی صاحب دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کی درخواست، یہ علاقے میں نور اور برکت شروع ہو جاتی ہے۔ رکن اعظم ہے، رکن اعظم۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، رواه الترمذی۔ حج مقبول کا بدل صرف اور صرف جنت الفردوس ہے، حج مقبول۔ حضرت عمرو بن عاص مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ اونچے ہیں دوستو، سب 14ویں صدی کی دنیا آ گئی اور تمیز کر رہی ہے، وہ صحابی یوں تھا تو وہ یوں تھا تو وہ فلانے سے لڑا تھا، تو ماما لگتا ہے۔ صحابہ سب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن نے اعلان کیا ہوا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کر، اپنا ایمان بنا۔ تجھے رب نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے پیارے حبیب کی جماعت کے اوپر تنقیدیں کرنے لگ جائے۔ سب صحابہ اونچے ہیں، ان کی آپس میں اپنی کیٹیگری ہے، کوئی عشرہ مبشرہ ہے، کوئی خلفاء راشدین ہے، کوئی اہل بیت ہے، سب صحابہ اونچے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، یہ ایمانی بات ہے، سب صحابہ کو برحق ماننا، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ان کا اپنا معاملہ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص، بعض مسلم کو تکلیف ہوتی ہے عمرو بن العاص کا نام لیا جائے تو، یہ فاتح مصر ہے، یہ وہ عمرو بن العاص ہے جس نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا تھا کہ دریا میں، دریائے نیل میں خوبصورت لڑکی کو ڈالا جاتا ہے تو تب بہتا ہے، یہ رواج ہے مصریوں کا۔ حضرت عمر فاروق نے جواب لکھا، عمرو میرے خط دریا کے حوالے کرنا۔ خط لکھا عمر نے، عدل و حریت کے بادشاہ نے خط لکھا، امیر المؤمنین نے، اے نیل لڑکیوں کے گرانے سے اگر چلتے ہو تو رک جاؤ، اور میرے رب کے امر سے چلتے ہو تو چلتے رہو جیسے پہلے چلتے ہو۔ اور عمر نے کہا تھا کہ عمرو جب خط ڈالو تو اعلان کر کے ڈالنا، اعلان کر کے ڈالنا۔ قلندر کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے تعویذ میں کتنا اثر ہے۔ جب انسان اپنی اندر اور باہر کی دنیا اللہ کے لیے کر دے دوستو، پھر اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے نا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، وہ چل کے آئے میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ اس مقام پہ تو آنا، پھر مسلم اس مقام پہ تو آئے، دعا کی ضرورت نہیں، مدد خود آئے گی۔ نبی نے بدر میں اللہ سے مدد مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اللہ سے مدد مانگی، فرشتے نہیں مانگے تھے، فرشتے اللہ نے خود نازل کیے۔ بات یہ کر رہا ہوں، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ساتھی پوچھنے کے لیے آئے، رو رہے ہیں، استغفار میں ہیں، دعاؤں میں ہیں۔ ساتھیوں نے کہا آپ کوئی آخر میں کوئی بات نصیحت کی فرما دیں۔ بڑے صحابی تھے، جرنیل تھے، اور جس شخص کو حضرت عمر فاروق پر اعتماد ہو وہ بندہ بہت زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ بہت سخت ہے حضرت عمر فاروق، دین کے معاملے میں سخت ہے، یہ بھی یاد رکھنا، ایمانی کوالٹی ہوتی ہے دین کے معاملے میں سختی۔ ویسے لوگ سختی کریں اور دین کے معاملے میں من بیوی نے کپڑے صحیح استری نہیں کیے تو سختی کرتے ہیں، نماز نہ پڑھے تو پوچھتے ہی نہیں ہیں، بیٹے نے سے کوئی اور کام اور حکم نہیں مانا تو سختی ہے، بالغ بچہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، خیر ہے بچے ہیں ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دین میں سختی ہے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، ارکان اسلام کے اوپر اس پر عمل کرنا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو اچھے کاموں میں لگاؤ، برے سے بچاؤ۔ عمرو بن العاص سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ کوئی نصیحت فرما دیں۔ فرمایا ایک بڑی خاص بات، بار بار مرض الوفات میں یاد آتی ہے
وہی سنا دیتا ہوں، اسی پر امید بھی ہے۔ اتنے اونچے لوگ ہیں، بات ان کی سنو کیا کر رہے ہیں۔ کہا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کا اسلام کا پیغام حق و صداقت سے بھرا ہوا جب میرے دل میں گھس گیا تو پھر میں اسلام لانے کی خاطر بیعت کرنے کے لیے، بیعت علی الاسلام پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا حضور، آپ کا صداقت بھرا پیغام، آپ کی سچی اور ستھری باتیں میرے دل میں گھس گئی ہیں، آج حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام پر بیعت کر لوں، اسلام کا کلمہ آپ کے زبان اطہر سے جاری ہو اور میں بھی پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا ہاتھ آگے کرو۔ انہوں نے ہاتھ آگے کیا۔ یہ اب مرض الوفات میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آخری نصیحت کر لیں، وہ آخری نصیحت بتا رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، روک لیا۔ مجھے فرمایا عمرو کیا بات ہے، خود درخواست کرتے ہو بیعت علی الاسلام کی، جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہا حضور ایک بات یاد آ گئی، میری ماضی بڑی گندی ہے، میری ماضی بڑی گندی ہے۔ میں ایک دل میں خیال آیا کہ وہ پوچھ لوں کہ میں اسلام لے آؤں گا تو میری ماضی کی گناہ معاف ہو جائیں گے، میری ماضی کی زندگی جو کفر والی شرک والی ہے اس میں بڑے گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں عمرو، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بجا لانے سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام لے آئے، سابقہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بس ان کو دہرانا بھی نہیں چاہیے، یوں کہنا بھی نہیں چاہیے کہ میں تو بڑا گندا تھا تو یوں تھا۔ لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو پسند نہیں، بس اللہ نے معاف کر دیا۔ لوگوں کے سامنے دہرانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ویلیو چاہتے ہیں، واہ واہ چاہتے ہیں کہ میں پہلے تو یوں تھا تو فلان، تو پھر سے روزہ لگایا تو اللہ نے یوں کرا دیا۔ کیوں؟ آپ لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ جس ذات کے گناہ کیے اس نے آپ کو معاف کر دیا، لوگوں کے سامنے دہرانے سے آپ لوگوں سے داد چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ اس کو معاملے کو چھپا کے رکھیں۔ یہدم ما کان قبلہ، اسلام تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ شکوہ بھی نہیں کرتا، گلہ بھی نہیں دیتا، گلہ بھی نہیں دیتا۔ اللہ پاک کتنا بے نیا، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، گلہ بھی نہیں دیتا۔ اور ہجرت اور حج یہدم ما کان قبلہ، حدیث میں فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جس نے حج کیا اور گناہ کوئی نہیں کیا، لڑائی جھگڑا، اونچی نیچی بات، لین پر لگ جاؤ، حاجی صاحب لین پر لگ جاؤ، تو پھر لین کسی نے توڑ دیا تو پھر یوں ہوا۔ آپ لوگ سارے جانتے ہیں سختی نہیں ہے، اور یہی مشقت ہے۔ یہ جو حج آپریٹر، یہ پرائیویٹ ہوں یا حکومتی ہوں یا جو بھی ہو نا، ادھر جب معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کو کمرہ یوں ملے گا اور رہائش قریب ہوگی، باتھ روم ٹھیک ہوگا، چادریں صاف ہوں گی، 500 گز پر 1000 گز پر رہائش ہوگی، اس پر لاکھ روپے لے لیا، 2 لاکھ لے لیا، 5 لاکھ لے لیا، اب تو سنا ہے 25 لاکھ کا بھی آج ہو رہا ہے، ایک بندہ 25 لاکھ۔ اچھا، اب جب بندہ جاتا ہے تو کمرہ کوئی نہیں ہے، تو اس شرط کے مطابق کوئی نہیں ہے، شرط کے مطابق تو 900 گز میں نہیں ہے، 1500 گز پر ہے۔ پھر وہ ہوٹل والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ حاجی صبر، حاجی صاحب صبر کا ثواب ہے، مشقت پر اجر ہے۔ او بابا، تم نے پیسے لیے، اپنے معاہدے کے مطابق رہائش دو۔ حاجی کی مشقت کی بات وہ الگ ہے، وہ جب حرم میں جائے گا رش ہوگا، جب طواف کرے گا رش ہوگا،
حجر اسود کے قریب جائے گا، رش ہوگا، میدان عرفات میں چل کے جائے گا، بلا رہا ہوگا پیاس سے، وہ مشقت ہے جو اس نے برداشت کرنی ہے، جس پر اس کو اجر ہے۔ آپ نے جو معاہدہ کیا رہائش کا، جو میٹر بتائے اس کے مطابق رہائش دینا ضروری ہے، اور اگر اس معاہدے کے خلاف ورزی ہے تو ان کا رزق حرام ہے اور حاجیوں کو لوٹتے۔ دیکھا ہے نا جنہوں نے حاجیوں کو لوٹا تھا، اب جیلوں میں آرام کریں، ذکر و اذکار کریں۔ حاجی کے ساتھ تو تعاون کرنا ہے بھائی، حاجی کو ملنے جاؤ، 50 ریال 100 ریال اس کو دو، حاجی صاحب السلام علیکم، یہ ہماری طرف سے، وہاں بوتل پی لینا، دعاؤں کی درخواست ہے۔ نہ یہ کہ کوئی حج پر جا رہا ہو تو اس کا ابھی سے لوٹنے کا پروگرام بنا لیا جائے، معاہدے کے خلاف رہائش ہو وغیرہ، یہ چیز سمجھنی ہے دوستو۔ حاجی کا صبر وہ الگ چیز ہے، اور حاجی کو جو آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ یہ رہائش ہے، یوں گاڑی ہوگی وہ ضروری ہے دینا، اس کے اوپر یہ فضیلتیں نہ سنایا کرو، یہ تحریف ہے اسلام میں۔ وہ مشقت اور صبر الگ چیز ہے، جو آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کے مطابق آپ کو یہ چیز دینی ہے۔ اب مشقت کہاں سے؟ یہاں سے شروع ہو جائے گی، حاجیوں کی لائن شروع ہو جائے گی۔ جب جدہ میں پہنچو گے بڑا مزے کا استقبال ہوگا، ویسے تو پاکستان کی بڑی ویلیو ہے لیکن حکومت کی نظر میں ہے، لیکن جب آپ جدہ میں پہنچیں گے تو حاجی صاحب جو لائن لگنی پڑے گی نا، یہ ہے مشقت جس پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ آپ اپنے ذکر و اذکار میں رہیں، لبیک اللہم لبیک کے ترانے میں رہیں، بس لائن چلے گی، خود چلے گی۔ پھر آگے گاڑیوں کے مسئلے میں مشقت ہو سکتی ہے، آگے اور کسی مسئلے میں بھی جو ایک رش ہونے کی وجہ سے مشقت ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ فرمایا یہ اشہر حج ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاجی صاحب جب اپنے حج میں یہ مکروہات، لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، رزق حلال سے حج کرتا ہے، حج کے احکام مسائل سیکھ کے جاتا ہے، اور کوئی اس میں جرم نہیں کرتا، رجع کا یوم ولدتہ امہ، یہ فضیلت اس کے لیے ہے۔ دوسری حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حاجی اور جو عمرہ کرنے والا شخص ہے اس کے لیے ضمانت ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ پہلی بات تو مغفرت ہو گئی، یہ مسلمان کو ضروری چاہیے، مغفرت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اللہ نے بہت سارے اسباب، کبھی رمضان کی صورت میں، جمعے کی، شب جمعے کی، حج عمرے کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس سے انسان اپنی مغفرت کرا سکتا ہے، اور یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، جاری ہیں۔ پچھلے مہینے میں کوئی غافل رہا تو اس میں سمجھدار بن جائے، لیکن وہ وقت آئے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، سورہ مومنون 18واں پارہ۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، پہنچ گیا ایک سیٹ صاحب میدان حشر میں ہے مومن، پہنچ گیا صاحب حیثیت اللہ کے دربار پر حساب و کتاب کے لیے، زکوٰۃ ادا نہیں کی صاحب حیثیت تھا، حج ادا نہیں کیا صاحب حیثیت تھا، اب پہنچ گیا اللہ رب العزت کے در پہ سوالی حساب و کتاب کے لیے، اب سوال کرتا ہے، چیخیں لگاتا ہے، جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، مجھے واپس کیا جائے، میرا بھی حساب نہ لیا جائے، مجھے دنیا میں واپس کیا جائے، انفاق فی سبیل اللہ بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، حج اور عمرے بھی کروں گا۔ قرآن اعلان کرتا ہے انہا کلمۃ هو قائلها، یہ اس کی باتیں ہیں جو کرے گا، لیکن اس کے کہنے کے مطابق ہوگا نہیں، واپس نہیں آ سکے گا۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم
يبعثون. یہ دنیا ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. ایک شخص میرے ساتھ متعلق ہوا، دوست ہوا، اس نے جب اپنی کہانی بتائی، حال احوال بتایا، تو میں نے کہا آپ کے اوپر تو حج فرض ہے، اتنی بڑی آپ کی فیکٹریاں کاروبار ہے، تو آپ کے اوپر حج. وہ میں جی علماء کی، تبلیغی جماعت والوں کی اور بڑی خدمت کرتا ہوں جی بس. تو بابا یہ خدمت ٹھیک ہے، خدمت اپنی جگہ پہ ہے، ارکان اسلام ہے، رکن ہے. یہ آپ سے پوچھو گا نماز پڑھیے، آپ نے کہا ابھی 4 بندوں کو چائے پلا کے آیا ہوں، نماز کی کیا بات ہے، وہ ثواب ہی کام. ہر حکم الگ الگ ہے، اس کو ادا کرنا ہے. صرف ایک اسلامی حکم کو پورا کر کے اسلام پر عمل نہیں ہو جاتا، سارے حکموں کو اپنا اپنا مقام ہے اس کے مطابق. بہرحال الحمدللہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، میری تبلیغ سے فائدہ ہو گیا، اس کو بھی تو مجھے بھی فائدہ ہو گیا. وہ حج کے لیے روانہ ہو گیا. اگر پڑھا لکھا ہوتا نا، اس کا شیطان بہت بڑا ہوتا ہے. پڑھے لکھے بندے کا شیطان بڑا لکھا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے سمجھانا، بھلے اس میں مولوی صاحب ہو یا کوئی اور چیز پڑھا ہوا، وہ بھی پڑھے لکھے بندے کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کوالٹی کی بات ہے، کوئی اچھی روحیں بھی تو دنیا میں ہے. سمجھ گیا بات. ایسا اس کو جذبہ آیا کہ روتا تھا پھر، اور اسی سال ہی حج کے لیے روانہ ہوا. مزے کی بات اگلی ہے، جب واپس آیا کہتا ہے استاد جی پیسہ بہت جمع ہے، فیکٹری اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اپنے متعلقین اور اپنے رشتہ دار، کنبے قبیلے والے جتنے صاحب حیثیت ہیں سب کو حج کے لیے روانہ نہیں کروں گا. تڑپ دیکھیں نا، ادھر بھی کہتا ہے دعائیں کر کے آئیں، اللہ نے مجھے روشنی عطا کی، یا اللہ میرے قبیلے والوں کو بھی روشنی. یہ وہی بات ہو گئی سورہ یاسین والی. اور لوگوں نے تبلیغ کرنے والے ایک شخص کو شہید کر دیا، آخرت میں پہنچا، اللہ نے کہا کیا حال ہے، کیسا آپ کو مقام دیا. سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. دوڑتا ہوا آیا شہر کے کنارے سے، لوگوں کو کہا اے پیغمبروں کی بات مانو، وہ ہم تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، بات تو سنو. لیکن لوگوں نے اس کو شہید کر دیا کہ یہ حق کیوں کہتا ہے، کہ ایسی بات کیوں کرتا ہے. اللہ کے پاس پہنچ گیا، جنت عطا کر دی اللہ نے. شہید کو تو نقد جنت ملتی ہے، نقد، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. تو پوچھا بھائی آپ کی کوئی خواہش تمنا، وہ جنت میں جانے والے اس مبلغ اسلام سے اللہ نے پوچھوایا کیا چیز چاہیے. کہتا بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا، میری مغفرت ہو گئی، میری عزت و احترام بھی ہو گیا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میرے قوم والوں کو میرے ایمان کا اندازہ ہو جائے، وہ بھی ایمان والے بن جائیں، کفر سے توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، وہ بھی ایمان والے بن جائیں، تاکہ انہیں یہ اعزاز انہیں بھی نصیب ہو جائے. یہ اس کو تڑپ ہوئی اس حاجی صاحب کو، وہاں بھی دعا کر کے آیا اور پورے قبیلے کو حج کے لیے تیار کر کے روانہ کیا. دوستو حج اونچی عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی، صاحب حیثیت نے حج فرض کر لیا، لیکن 5 سال کے اندر صاحب حیثیت شخص اگر حاضری کے لیے نہیں آتا تو ہم اس کو خیر سے محروم کر دیں گے. حج فرض ادا کر لیا، اب یہ مستحبات کی بات ہو رہی ہے. سعودی حکومت کا قانون بھی یہی ہے کہ رش بہت ہوتا ہے، ہر بندہ ہر سال حج کے لیے نہ آئے، لیکن 5 سال تک پابندی ہے، 6 سال آ سکتا ہے، اسی حدیث کی وجہ سے کہ صاحب حیثیت شخص کو 5 سال گنجائش ہے، حاضری نہ دے، 6 سال ضرور آئے. بات کر رہا ہوں دوستو، حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے. اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تک حاجی گھر واپس نہیں آتا، جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا رہے اللہ اس کی قبول کرتا رہتا ہے، قبول کرتا ہے. ایک حدیث میں جس کو طبرانی اور بزار نے نقل کیا ہے کہ 400
اپنے گھرانے والے اپنے قوم قبیلہ کے لوگوں کی یہ مغفرت کرا سکتا ہے حاجی صاحب، لیکن حج ایک مشقت والی عبادت ہے اور مجاہدہ ہے، ضرور بے ترتیبی سامنے ہوتی ہے، ضرور بضرور، علاقے مختلف، رنگ و نسل مختلف، زبانیں مختلف، اٹھنا بیٹھنا چال چلن مختلف، پھر اس وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے علاقے میں یوں کرنا بری بات ہے اور ادھر یوں کرنا شاباش ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے اور بہت ساری باتیں ہیں۔ لہٰذا انسان کو صبر و تحمل کے ساتھ کہ اتنا مجاہدے والا سفر ہے، اس میں پیسہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے، وقت خرچ کیا جا رہا ہے، تو ایسی غلطی نہ ہو، اور جو چیزیں بیان فرمائیں رفث فسوق جدال یہ تینوں ممکن ہیں، تینوں ممکن ہیں، بد نظری بھی ممکن ہے، گالی گلوچ بھی ممکن ہے، جھگڑا بھی ممکن ہے، لہٰذا پہلے سے ہی بتا دیا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب حج کا ثواب ملے گا، اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور صبر و تحمل وہاں ہے جہاں آپ عبادات میں مصروف ہیں، اور آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے ملک میں نہیں ملتی، لیکن ٹھیک ہے پھر بھی آپ وہاں بازاروں سے چیز خریدیں اس نیت کے ساتھ کہ مکہ اور مدینے والوں کا فائدہ مقصد ہے، مکہ اور مدینے والوں کا فائدہ مقصد ہے۔ ایک دفعہ ہم سفر پہ تھے تو راستے میں گاڑی اتفاق سے رکی اور انتہائی ضعیف شخص ریڑھی کے اوپر انگور یا کوئی چیز بیچ رہا تھا، ضرورت نہیں تھی ہمارے ساتھ، ہم سفروں کو ضرورت نہیں تھی، محض اس وجہ سے اس بوڑھے تاجر سے وہ انگور خریدا کہ اس کا بھلا ہو جائے، یہ کتنا ضعیف ہے اور لوگ اچھے خاصے ہوتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس نیت کے ساتھ مکہ اور مدینہ والوں سے چیز خریدیں، خوشبو ہے، رومال ہے، سرما ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ ہدیے کی نیت سے لیتے ہیں، ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، جدھر دو گے ہدیہ ادھر بھی بھلا، لیکن فضول وہاں پھرنا اور یوں چیز اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ آپ ذرا طواف کریں نا، رات کو بھی مختلف گھڑیوں میں دیکھیں کیسے کیسے لوگ اللہ کے در کے کیسے سوالی بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو رونا نہیں آتا، کسی کا رونا سن کے بھی رونا آ جائے گا، اور جن کو دنیا جاہل کہتی ہے وہ کالے، وہ وفتوں کی شکل میں، ان کی آنکھیں الگ، زبان الگ، دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص 70 سال سے حج کر رہا ہے 70 سال سے ادھر ہی ہے، حج کا احرام باندھتا ہے اور کہتا ہے لبیک، آواز آتی ہے حاجی تیرا حج قبول نہیں ہے، لا لبیک۔ اتفاق سے اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی حج کے لیے گیا ہوا اور اتفاق سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کو بھی وہ آواز آئی کہ تیرا حج حاجی صاحب قبول نہیں ہے، لا لبیک۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ کو تو آواز آ رہی ہے لا لبیک کی، اس بابے کو، تو بابا جی نے کہا کہ یہ 70 سال سے مجھے آواز یہی آ رہی ہے، میں ہر سال حج کرتا ہوں اور جب لبیک کہتا ہوں تو آواز آتی ہے لا لبیک، آپ کی حاضری قبول نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا اس بابے کو، قاضی ایاز نے اس واقعے کو نقل کیا جو شیخ الحدیث صاحب نے حوالہ دیا کہ وہ آگے سے وہ محترم بابا کہتا ہے کہ پھر میں کیا کروں؟ لڑکے نے کہا چھوڑو، 70 سال سے آواز آ رہی ہے لا لبیک۔ دوستو ہم تو 2 دن دعا کرتے ہیں، تیسرے دن اس کے اثرات نظر نہیں آتے تو خدا سے بھی ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں دیکھو 70 سال کا مقیم حاجی مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں رہ رہا ہے، جہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی لا لبیک۔ اس نوجوان نے کہا چھوڑو، اٹھ جاؤ، اب قبول جو نہیں کرتا۔ اس بابے نے کہا بیٹے وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کی بات ہے، مجھے بتاؤ میں اس کے در کے علاوہ کہاں جاؤں جہاں اپنے آنسو بہاؤں، اللہ کے علاوہ کوئی اور در تو نہیں۔ پھر اللہ نے قبول کر لیا اور وجہ بھی بتا دی کہ حاجی صاحب ہم نے تمہارے حج کو قبول نہیں کرنا تھا، لیکن جب تم نے ہمارے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ میرے در کے علاوہ تیرا کوئی اور در نہیں ہے، میرے در کے علاوہ تیرا اور کوئی در نہیں ہے، تو پھر ہم نے بھی سارے حج قبول کر لیے اور تیری حاضری قبول کر لی۔
ذرا دل سے مانگے نا، گڑ گڑائے نا، اپنے آنسو بہائے نا۔ حدیث میں جس کو امام مسلم نے، ابو داؤد، ترمذی نے نقل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اتنے گناہ کر کے آئے، اتنے گناہ کر کے آئے کہ آسمان کی فضاؤں کو چھو جائے اس کے گناہ، اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کرے کہ زمین کے پھیلاؤ کو بھر دے، لیکن پھر بھی میرے در پہ آ کے صدق کے دل سے جب روئے گا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب نظریہ یہ ہو کہ اللہ ہی نے میرے گناہوں کو معاف کرنا ہے، میرے مسائل اور مشکلات کو اللہ ہی نے حل کرنا ہے، جب اس نیت سے حج کرے گا، مقام ملتزم میں اپنے سینے اور رخساروں کو رگڑے گا، جب حتیم میں جا کے اپنے آنسو بہا کے لکیریں نکالے گا، مزاب رحمت کے نیچے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے روئے گا، وہ تو بہانہ دیتا ہے، بہانہ دیکھتا ہے، اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ علامہ روبی نے اس واقعے کو نقل کیا، وہ بابا جس کے 70 سال حج قبول نہیں ہوا، وہ لڑکے کو، وہ بابا کے لڑکے نے جب کہا نا اٹھ جاؤ کیا کرنا ہے، 70 سال سے لا لبیک کی آواز آ رہی، بابا کہتا ہے توانی ازاں دل بپرداختن، توانی ازاں دل بپرداختن، تو دانی کے بے او تواں ساختن۔ اے نوجوان، یہ تو مشورہ دیتا ہے کہ 70 سال سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، او بوڑھے حاجی تیرا حج قبول نہیں ہے، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ جوان، یہ تو مشورہ دیتا ہے کہ اٹھ جا، چھوڑ دے، جو 70 سال سے تیری حاضری کو قبول نہیں کر رہا، اٹھ جا۔ لیکن نوجوان بتانا، پھر اس در کو چھوڑ کر کس دروازے پہ جاؤں؟ میں تو اس در کا سوالی ہی دیکھتا ہوں آدم کو، اسی در کا سوالی ہی دیکھتا ہوں نوح کو، اسی در کا سوالی ہی دیکھتا ہوں زکریا کو، اس در کا سوالی ہی دیکھتا ہوں مچھلی کے پیٹ میں پرورش پانے والے کو، اسی در کا سوالی دیکھتا ہوں میں موسیٰ علیہ السلام کو، اسی در کا سوالی دیکھتا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام کو، اور اسی در کا سوالی دیکھتا ہوں محبوب خدا کو۔ جب یہ نظریہ قائم کیا، توانی، علامہ رومی، توانی ازاں دل بپرداختن، تو مشورہ دیتا ہے اس کے در کو چھوڑ کے چلا جاؤں، تو دانی کے بے او تواں ساختن، اس در کے علاوہ تو کوئی در نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ جب یہ بات کہی، اللہ تو رحیم ہے، بہت مہربان ہے، فرمایا قبول است گرچہ ہنر نیستت، جز ما پناہ دیگر نیستت۔ اے واجی صاحب، تیرے حج میں وہ روحانیت نہیں تھی، تیری حاضری میں وہ خشوع و خضوع نہیں تھی، جس کی وجہ سے تیری حاضری قبول نہیں ہو رہی تھی۔ قبول است گرچہ ہنر نیستت، بجز ما پناہ دیگر نیستت، لیکن جب تم نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تو پھر ہماری رحمت کو بھی جوش آ گیا۔ سنو، تمہارا یہ حج بھی قبول ہو گیا، اور سابقہ تمام حاضریاں اور حج بھی ہم نے قبول کر لیے۔ دوستو، اللہ تعالی حج کی سعادت، عمرے کی سعادت مقبول تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔